نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، گزشتہ کئی جمعات سے کتاب مقدس قرآن حکیم کی حکمت اور اس کے اساس پر انسانی معاشروں کی کامیابی کے لیے درست حکمت عملی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی کے تسلسل میں ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں دین اسلام کے غلبے کے حوالے سے بنیادی ذمہ داریاں اور تقاضے ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں دو علم بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک انسانوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا علم، جس کے ذریعے سے انہیں قرآنی تعلیمات سے آگہی، ان تعلیمات کی روشنی میں ان کے دلوں کا تزکیہ، اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں، تزکیہ کے نتیجے میں ایسی اخلاقی تربیت جس کے ذریعے سے ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے افکار، ان کے نظریات، سماجی اقدار اور مجموعی طور پر انسانیت کے حوالے سے ان کا نقطۂ نظر درست ہو جائے، ان کے سامنے ایک ایسا بیانیہ آ جائے کہ جس کے تحت انسانی معاشروں میں آزادی، حریت، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جائے، وہ انسان دوست افراد بنے، اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں، ان میں سماحت نفس ہو، ان میں طہارت و پاکیزگی ہو، ان میں تعلق مع اللہ اور اخبات الی اللہ ہو، ان میں ملکہ عدالت ہو، علم الاخلاق کا ان کے دل و دماغ میں منتقل کر دینا دین اسلام کی تعلیمات کا یہ اہم ترین شعبہ ہے۔ ایک ایسا بنیادی علم ہے
کہ جس کے بغیر انسانیت ترقی نہیں کر سکتی۔ افراد ہوں یا اقوام، ممالک ہوں یا خطے، ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے سماج کی ترقی کے لیے کچھ بنیادی اخلاقی اقدار پیش نظر رکھیں۔ ان کے تصورات بڑے واضح ہوں، اور ان تصورات میں سب سے اہم ترین جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ انسان دوستی کا ہے، انسانوں کے کام آنے کا ہے، انسانوں کے ساتھ صحیح اور درست تعلق قائم کرنے کا ہے، اپنے خالق و مالک کے ساتھ درست رشتہ قائم کرنے کا ہے۔ خدا پرستی اور انسانیت دوستی اس کا بنیادی وصف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تربیت، تزکیہ، تعلیم، تعلم اور قلبی توجہات اور ذہنی التفاتات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، قلب اور عقل کو، ذہن کو استعمال کرنا ہے، ایک ایسے درست نظریے، اقدار، اخلاق اور اپنی سوسائٹی کو ترقی دینے والے بنیادی نظریات کے ساتھ۔ یہ فرد کی کمی کمزوری کو دور کریں، اسے ایک باوقار، عمدہ، انسان دوست، خدا پرست فرد بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرد جس اجتماع کا بھی حصہ بنے، اس اجتماع میں جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں وہ انہیں پورا کرے۔ یہ ایک مستقل علم ہے، مستقل طریقہ تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت اور تزکیہ اس کا عنوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ نے جو بیانیہ انسانیت کے سامنے رکھا، جو اس کی وضاحت کی، جو اس کی تفصیلات بیان کی، ان کا ایک اہم ترین شعبہ، ایک اہم ترین علم وہ علم الاخلاق ہے۔ دوسرا بنیادی علم انسانی معاشروں کا وہ ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ ان کا خاندانی، قومی اور بین الاقوامی نظام ان اقدار اور اخلاق پر وجود میں آئے جس کی اساس پر اس خطے کے بسنے والے لوگ اپنے نظریات و افکار رکھتے ہیں۔ عملی ڈھانچہ، عملی نظام، عملی طور پر ایک گھر، ایک تنظیم، ایک انجمن، ایک جماعت، ایک قوم، ایک ملک، ایک ریاست، بلکہ بین الاقوامی اجتماع عملاً قائم ہو، جسے شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح میں علم الارتفاقات کہا جاتا ہے، کہ رفاقتوں کا وہ عملی نظام جس کے ذریعے سے اس سوسائٹی کا سیاسی اظہار، معاشی اظہار، سماجی اظہار، اجتماعی تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ اقدار و اخلاق پر یہ عملی نظام قائم کرنا، یہ اظہار دین ہے، غلبہ دین ہے، کہ جس سچائی پر ہمیں یقین ہے اس کا نظام عملاً قائم کر دیا جائے، جس عدل پر ہمارا ایمان ہے
اس کا عملاً عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا جائے۔ جس پاکیزگی پر ہم یقین رکھتے ہیں، وہ پاکیزگی ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں، ہماری ریاست میں، ہمارے بین الاقوامی معاشرے میں نظر آئے۔ وہ اخبات اللہ جس پر اللہ کی طرف رجوع کے حوالے سے ہم زور دیتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کا اظہار اس کے احکامات کے مطابق ایک باقاعدہ نظام کی صورت میں وجود میں آنا چاہیے۔ تو یہ دو مستقل علم دین میں رہے ہیں شروع زمانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم بھی دی، ان کے دلوں کا تزکیہ کر کے اعلیٰ اخلاق بھی سکھائے، تربیت بھی کی، پاکیزگی پیدا کی، اخبات اللہ کا وصف پیدا کیا، سماحت اور اس سے متعلق اخلاق پیدا کیے، عدل و انصاف قائم کرنے کا ملکہ اور اس کی ٹریننگ دی، اور پھر عملاً بھی ان تمام کو ساتھ لے کر صحابہ اکرام کی پوری اجتماعیت کو مدینہ میں ریاست قائم کی، ایک مثالی گھر، ایک مثالی ریاست، ایک مثالی قوم، ایک مثالی بین الاقوامی سماج آپ نے قائم کیا۔ خطبے میں جو پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق اظہار دین اور عملی نظام سے ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کریں، اس کا نظام قائم کریں۔ اظہار دین اسے کہتے ہیں، خلافت ظاہرہ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے۔ وہ خلافت ظاہرہ جس میں عدالت، سیاست، معیشت، حکومت، تمام ریاستی ادارے، ان کا حق کی اساس پر قائم ہو جانا، انسانوں کو عدل فراہم کرنا، امن فراہم کرنا، معیشت کو خوشحالی اور ترقی دینا، یہ خلافت ظاہرہ ہے۔ اس کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنا اور اس کا منصفانہ تقسیم کا نظام قائم کرنا، مجرموں، چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں اور لٹیروں کو سزائیں دینا، حدود و قصاص کا نظام قائم کیا۔ یہ غلبہ دین ہے، یہ اظہار دین ہے۔ حکومت بنائی، سیاست قائم کی، بین الاقوامی نظام قائم کیا، یہ ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق و اقدار سکھانے میں بھی بنیادی اصول، ضابطے، طریقہ کار، پروسیجر، منہج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ اب ان دونوں دائروں کے لیے، دونوں طرح کے کاموں کو کرنے کے لیے حکمت سکھائی، وہ حکمت جس کے بے شمار شعبے ہیں، عقل سکھائی، دانائی سکھائی، سمجھ سکھائی، شعور دیا، پالیسی بنانے کا طریقہ کار وضع کیا، سماج کے مطالعے کے اصول بیان کیے، حقائق دریافت کرنے اور حقائق کی اساس پر درست فیصلے کرنے کا طریقہ سکھایا، حکمت عملی۔ تو الحکمت العملیہ، یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمۃ، تو حکمت سکھائی۔ یہ حکمت ایک فرد کے اندر اس کا بیانیہ بدلنے، درست خطوط پر لانے، اس کا نظریہ درست کرنے، تہذیب نفس، شخصی خامیوں کو دور کرنے کے حوالے سے بھی آپ نے استعمال کی،
اخلاق فاضلہ اس میں پیدا کیے اور بد اخلاقیاں نکال کر صحیح اسے صحت مند سوسائٹی کا ایک مفید فرد بنانے کا طریقہ بیان کیا۔ یعنی وہ حکمت عملی، وہ تدبیر، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے ایک فرد اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو جائے۔ یہ حکمت اطباء کے لیے بھی استعمال کیا گیا لفظ۔ حکیم کو حکیم اسی لیے کہتے ہیں، لیکن اس کا دائرہ کار جسم انسانی کے امراض اور ان کا علاج معالجہ ہے۔ حکیم بھی ایسی تدبیر سکھاتا ہے، ٹیکنیک سکھاتا ہے، ادویات دے کر، رویے بدل کر، غذا بدل کر، ایکسرسائز کرا کے، کسی بھی طریقے سے جیسی موقع پہ صورتحال ہو اس کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے۔ مقصد ایک مریض جسم کو صحت مند جسم میں بدلنا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق صرف جسم کی طاقت اور قوت سے، جسمانی حالت سے، جبکہ جسے تزکیہ کہتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کا مقصد اس کے ذہن، اس کے قلب اور اس کے نفس کی تینوں حالتوں کو بد اخلاقی کے دائرے سے نکال کر اعلیٰ اخلاق کی طرف تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے نفس کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات ختم ہو جائے، اعتدال پر آ جائے۔ قلب جو وجہ بے وجہ جرأت دکھا کر ہر جگہ چھلانگ مارنے کے لیے تیار رہتا ہے، لڑائی بھڑائی، دنگا فساد، تو اس قلب کو ایک انسان دوست فرد، انسانیت کے فائدے کا ارادہ باندھنے والا فرد بنا دینا۔ انسان کی عقل جو سوچتی ہے، چیزوں کا تحلیل و تجزیہ کرتی ہے، اس کو مکر و فریب سے نکال کر حقائق کی روشنی میں مواد جمع کرنے، اس کا تجزیہ کرنے اور درست رائے تک پہنچنے، صحیح فیصلہ کرنے کا عمل سکھانا۔ تو گویا کہ بے عقلی سے عقل کی طرف، بزدلی سے جرأت اور ہمت کے قلب کی طرف، خواہش پرست نفس کو نکال کر ایک انسانیت کو توانائی بخشنے والی طاقت اور قوت کی طرف نفس کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ اس شخص کی حکمت عملی ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر اور حکیم ایک فرد کے امراض کو ایک کیس سٹڈی سمجھ کر اس کی تمام چیزوں کا جائزہ لیتا ہے، ایک ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کئی ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھ کر اپنے اپنے جو ان کی رائے ہے یا جس شعبے کے ہیں اور اس شعبے کے اعتبار سے اس جسم کے بارے میں دل کی کیا حالت ہے، گردوں کی کیا حالت ہے، جگر کی کیا حالت ہے، دماغ کی کیا، ایک بورڈ کی مشاورت سے اس آدمی کو مرض کی حالت سے نکال کر صحت کی حالت میں لانے کے لیے وہ بورڈ کی مشاورت درست حکمت عملی اپناتی ہے۔ کوئی دل کی ایسی میڈیسن دی جائے جو جگر کو خراب کر دے، جگر کو میڈیسن دی جائے جو دوسرے کو تو ایسی میڈیسن تجویز کی جاتی ہے، ایسا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے کہ جس سے کسی بھی عضو کو کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچے اور مجموعی طور پر صحت حاصل ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ اس مریض کے جسم کی علاج معالجے کی، درست کرنے کی، اس کے ظاہر کو درست کرنے کی صحیح حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی فرد بھی بنا سکتا ہے اگر اسی دائرے کی چیز ہو، اور ایک مشاورت سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے اس فرد کا ایک مشاورتی بورڈ درست حکمت عملی بناتا ہے، کئی ڈاکٹروں کا بورڈ مل کر، کئی اطباء اور حکماء اپنا اپنا دماغ لڑا کر، ایسے ہی روح کی جو خرابی نفس، قلب اور عقل کے تناظر میں ہے،
تو صوفیہ اور اولیاء، ان کی ٹیم، ان کی اجتماعیت جو ایک چھتری تلے ہے، نقش بندی سلسلہ، کسی قادری سلسلے، کسی سہروردی سلسلے کے اندر اجتماعیت، اس بورڈ کے نتیجے میں ایک حکمت عملی بنتی ہے کہ اس فرد کا علاج معالجہ ایسے کیا جا سکتا، اس کے اخلاق ایسے کیے جا سکتے۔ یہی حال ملکی سطح کے ایک نظام کا ہے کہ جو حکمت عملی مشاورت کی اساس پر بنتی ہے، جو طریقہ کار تمام حقائق کو اکٹھا کر کے درست طور پر اس کا بغیر کسی تعصب، میرٹ پر اس کے بارے میں طریقہ کار اختیار کیا جائے، تو اس سے جو حکمت عملی وجود میں آئے گی، طریقہ کار وجود میں آئے گا، اس کو صحت دینے کا وہ بہترین ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ان تمام طریقوں کو استعمال کیا۔ آپ کی احادیث یا تو افراد کی شخصی کمزوریوں کو دور کرنے، خاندان کی اجتماعیت کے اندر جو بنیادی عناصر ہیں، میاں بیوی، بچے، خاندان، رشتہ دار، ان کی ممکنہ اجتماعیتوں کو سامنے رکھ کر درست حکمت عملی کیا ہے، اور اس سلسلے میں جہاں جہاں کوئی اللہ کی طرف سے قطعی انسانیت کے فائدے کا حکم نہیں آیا، وہاں مشاورت کا عمل ہے، رائے لینے کا عمل ہے۔ اسی طرح جب دائرہ بڑھتا ہے، اجتماع جتنا بڑا ہوگا، ریاست جتنی بڑی ہوگی، قوم کا دائرہ بڑھ جائے گا، تو اجتماعیت اور مشاورت کا دائرہ بھی اور حکمت عملی کی وسعت بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ تو قومی سطح کی مشاورت، سیاسی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، معاشی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، جی سماجی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، مدینے کے تمام گھروں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے۔ مسلمان، یہودی، مشرک، میثاق مدینہ اس کی اہم دستاویز کہ ان امور کی اساس پر ریاست کا نظم و نسق چلے گا، اس کی پالیسی طے ہو گئی، اس کا طریقہ کار طے ہو گیا۔ اسی طرح جب بین الاقوامی معاملات پیش آئے، خیبر کی فتح ہے، کیسر و کسریٰ کو خطوط ہے، ان کا مقابلہ ہے، تو وہ طریقہ کار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، طریقہ کار سمجھایا، اور اس کے لیے تمام معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی اپنے جاسوسی نظام کے ذریعے سے۔ معلومات سامنے آئیں گی، حکمت میں یہی تعریف شروع میں بیان کی گئی تھی کہ حقائق کی بنیاد پر ڈیٹا سامنے ہوگا تو پھر ہی آپ کسی کو کسی معاملے میں کیا ہے صحیح رائے دے پائیں گے، درست فیصلہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حاتم تائی قبیلے کا سردار عدی ابن حاتم خود فرماتے ہیں، ان کا قبیلے میں اس کی بہن پہلے سے آ کر مسلمان ہو چکی ہے، یہ صاحب بھاگ کر دوسری طرف چلے گئے اور وہاں جا کر کوئی نصرانیوں کا ایک فرقہ اختیار کر لیا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حقائق سے باخبری کی بات دیکھیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دی کہ مسلمان ہو جا تو کامیاب ہو جائے گا، تو عدی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر ہوں، میں نے نصرانی دین قبول کر لیا، وہ اللہ کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں، اب یہ دیکھو مکالمہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ تیرے دین کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں۔
وہ کہنے لگا ہیں آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ایک فرقے کا نام لیا کہ تم نے وہ قبول کیا ہے، تم نے وہ فرقہ قبول کیا ہے عیسائیت کا، اور کیا تم فلاں فلاں کام کرتے ہو؟ اور ان میں بڑی اہم چوٹ لگائی کہ تم قبیلے کے سردار ہو، کیا تم مرباح ہو، یعنی لوگوں پر جو ٹیکس ان کی آمدنی کا کل 1/4 تم وصول کر لیتے ہو نا؟ اس نے ذرا کہتے ہیں میں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں جی وصول تو کرتا ہوں، کیونکہ یہی رواج تھا کیسر و کسریٰ کا۔ ایک آدمی جتنی پیداوار اٹھاتا تھا، کاشت کرتا تھا، اس کل پیداوار کا 1/4 حصہ کیسر کو دینا ہوتا تھا، کسریٰ کو دینا ہوتا تھا، پابندی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دین میں تو یہ جائز نہیں ہے، عیسائیت میں کہاں جائز ہے کہ اتنا ظلم کیا جائے ان کاشتکاروں پر جن کی کل پیداوار کا 1/4 تو وصول کر لے۔ تو مجھے جھٹکا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دین کے بارے میں معلومات ہے کہ دین اصل یہ ہے اور میرا کردار اپنے قبیلے کے اندر یہ ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو طے کے قبیلے کے لوگ جو عدی سے پہلے آ چکے تھے ان کے انٹرویو لیے، معلومات لی، یا عرب قبائل کے بارے میں آپ کے پاس معلومات لوگوں کے ذریعے موجود تھی، یا وہی الہی سے معلوم ہوئی؟ نبی کا تو بہت اونچا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائق کی روشنی میں اسے لاجواب کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے چہرے پر پریشانی اور جو کچھ وہ سوچ رہے تھے، عدی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تو اسلام کیوں قبول نہیں کر رہا اور تو نے عیسائیت کیوں قبول کی ہے؟ کہتے جی ہاں ذرا بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسلام اس لیے نہیں قبول کر رہا کہ اس وقت جو مسلمان یا ہمارا ریاستی نظام ہے، میرے ساتھ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ضعیف لوگ میرے ساتھ ہیں، ان کو اس وقت کوئی بڑی طاقت اور قوت حاصل نہیں جیسی قیصر و کسریٰ کی ہے، تو کہ سردار ہے، اور جو سردار اور سیاست دان ہوتے ہیں نا وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مفاد کہاں سے ملے گا، کہاں سے پیسے ملیں گے، کہاں سے عہدہ ملے گا۔ تو اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہتا کہ تو ان غریبوں کے ساتھ مسلمان ہوگا تو تجھے مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تجھے مال چاہیے نا، اس لیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال داغ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے کہ بڑا مالدار شہر ہے، بہت آباد اور خوشحال شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بنیادی بات سمجھ لے، آج تو سمجھ رہا ہے کہ یہ کمزور ہے، جی اللہ تعالیٰ اس دین کو اتنا غالب اور طاقتور کر دے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر حرم پہنچے گی، نہ اس کو بدنگاہی سے کوئی دیکھے گا اور نہ ہی اس سے کوئی مال لوٹے گا۔ سیاسی طاقت، مفسرین نے اس حدیث کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی ذیل میں نقل کیا ہے۔ اتنی اظہار دین، اتنا غلبہ دین، اتنا سسٹم مضبوط ہوگا کہ ایک عورت وہاں سے چلے گی حرم تک، اس کو کوئی نہ تو بدنگاہی سے دیکھے گا اور نہ ہی اس کا زیورات لوٹے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ غلبہ دین اور اظہار کس اساس پر ایک سردار کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جی اور پھر فرمایا دیکھنا کسریٰ ایران کے خزانے یہاں آئیں گے
لَتُفْتَحُنَّ کُنُوزَ کسریٰ، تم ضرور بھی ضرور فتح کرو گے کسریٰ۔ میں نے بڑے حیرانی سے پوچھا کسریٰ؟ اس زمانے میں کسریٰ 1000 سال کی پرانی شہنشاہیت، جس کے پاس دولت کے انبار، جس کے پاس سیاسی طاقت، عرب تو بڑی سپر طاقت سمجھتے تھے۔ تو میں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کسریٰ؟ حضور نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز، نام بھی بتا دیا۔ یہ کوئی اور کسریٰ کی بات نہیں میں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عادی کہتے ہیں بعد میں کہ میں وہ تمام باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اظہار دین کی، غلبہ دین کی، وہ میرے سامنے پوری ہو چکی ہیں۔ تو بڑی بنیادی سی بات دیکھیے کہ حکمت عملی سے کسی کی شخصیت کو بدلنا، عادی کو صحیح خلق اور راستے پر لانا، یہی حال خاندانوں کے تعلقات کا ہے، سماجی تعلقات کا ہے۔ سماجی تعلقات کے حوالے سے تمام چیزوں پر نظر رکھنا، اس کی حکمت عملی تیار کرنا، اس کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا۔ ایک خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے، جس کی 2 بیویاں ہیں اور ہر ایک سے اولاد ہے، وہ لاڈلی بیگم صاحبہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، بشیر سے، کہ تیرے پاس بڑا عمدہ گھوڑا میرے بیٹے کو دے۔ اس نے کہا چلو جی دے دیا۔ نہیں نہیں ایسے نہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور انہیں گواہ بناؤ، حکومت ہی گویا کہ اس کو سند حاصل ہونی چاہیے کہ یہ گھوڑا صرف اور صرف میرے بیٹے کا ہے، یہ تیرے دوسرے بیٹے کے پاس نہیں جائے گا۔ خاندانی مسئلہ ہے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو وہاں جا کر میں گواہی دے دیتا ہوں۔ وہاں جا کر بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے کہا کہ آپ گواہی دیں کہ اس نے میرے بیٹے کو گھوڑا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیر سے، کیا تو نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی دوسرا گھوڑا دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ظلم کی گواہی میں بنوں گا؟ ظلم اور ناانصافی کی گواہی کہ ایک بیٹے کو تو دے رہا ہے تو دوسرے بیٹے کو نہیں دے رہا۔ خاندانی مسئلہ ہے نا۔ وہی حب مال یا حب جاہ کہ جائیداد اور اس پر ایک خاندان، ایک فرد، ایک بھائی قبضہ کر لے اور اس کے لیے اپنی ماں کو استعمال کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی اس کمزوری کو بھانپا اور اس کو دور کیا حکومتی طاقت سے، اظہار دین، رویہ سکھایا۔ خود نعمان ابن بشیر جن کو گھوڑا دے رہی تھی ان کی ماں، وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما کر قانون بتلا دیا کہ ایسے ایک ہی بیٹے کو گفٹ دینا اور باقیوں کو نہ دینا، یہ خاندانی نظام کے اندر افتراق کو انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور سینکڑوں واقعات۔ اسی طرح آپ دیکھیے ریاستی نظام میں مشاورت کا عمل، مشاورت سے حکمت عملی بنانا، جائزہ لینا، یہ طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اظہار دین۔ اب غلبہ دین کا چیلنج ہے کہ مکے کے مشرک لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جنگی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ تو تمام صحابہ سے حضور مشورہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے مشاورت پر حکمت عملی باہر نکل کر احد پہاڑ کی حکمت عملی بنی، مشاورت سے ذمہ داریاں سونپی گئیں، طریقہ کار طے کیا گیا۔ جی اسی طرح بین الاقوامی غلبے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، تو تمام
مدینے کا کوئی بھی قابل ذکر آدمی غزوہ تبوک سے باہر پیچھے نہیں رہا، اور جو 3 آدمی رہے غیر منافق پکے مومن، ان کے ساتھ کیا ہے، ڈسپلن قائم کیا، جس کا تفصیلی واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا۔ تو حکمت عملی کا بڑا اہم شعبہ غلبہ دین کے تناظر میں۔ اب ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی جو تعلیم، تزکیہ، اخلاق سے متعلق ہے، اس پر تو گفتگو ہوتی ہے، وعظ بھی ہوتے ہیں، نصیحت بھی ہوتی ہے، لیکن سیاسی، سماجی، معاشی نقطۂ نظر سے مشاورت یا اجتماعیت کی اساس پر حکمت عملی کو بروئے کار نہیں لایا جاتا، حالانکہ یہی تفقہ ہے، اسی کا نام فقہ ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے، جد و جہد، انتہا درجے کی جد و جہد۔ جہاد بھی اسی سے نکلا ہے، جہاد بغیر حکمت عملی کے نہیں ہوتا، اجتہاد بھی بغیر حکمت عملی کے نہیں ہوتا۔ ایک مجتہد بھی پیش آمدہ مسائل کے تناظر میں اپنی تمام اعلیٰ صلاحیتوں اور دستیاب معلومات، عرف اور تمام فقہی ذخیرے کا جائزہ لے کر وہ اجتہاد کرتا ہے، ایک رائے قائم کرتا ہے، ایک فتویٰ دیتا ہے، یا ایک قاضی اور جج ہے تو حکم جاری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمت عملی یہ مشاورت کی اساس پر ہی خلافت تھی، اس لیے عمر فاروق نے جو مشہور زمانہ تقریر کی ہے بخاری میں، جس کی تفصیلات موجود ہیں، اپنے انتقال سے پہلے تو صاف فرمایا کہ حکومت اور خلافت، اظہار دین بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر خلافت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی وہ حکمت عملی جو مشاورت کی اساس پر، شورا کی اساس پر، قرآن نے کہہ دیا امرہم شورا بینہم۔ تو سیاسی حکمت عملی، معاشی حکمت عملی، سماجی حکمت عملی ابو بکر صدیق نے اپنائی، جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، عمر فاروق نے اپنائی، عثمان غنی نے اپنائی، علی المرتضیٰ نے اپنائی، خلفائے راشدین۔ دین میں یہ حکمت، یہ شعور غلبے کا، یہ بنیادی اساس رہا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، پہلے خلفاء جتنے بھی ہیں، ان کی فضیلت کے دلائل دیتے ہوئے یہی بات بیان کرتے ہیں کہ دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک تشبث بدین اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی اس کے اخلاق، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کا رویے، اس کے مطابق تزکیہ، جو کچھ بیان کیا گیا ہے، آپ کا ایمان و یقین، آپ کی سوچ اور آپ کے نظریات، آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار اس دین کے مطابق ہو۔ اور دوسرا اہم ترین کام ہے کہ اس دین کو دنیا بھر میں پھیلانا، نشر کرنا، اظہار کرنا، غلبہ دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا، 2 باتیں۔ پہلا عمل اگر پہلے عمل تک محدود رہے تو یہ لازمی عمل ہے، یہ متعدی نہیں ہے، ذات تک محدود ہے، آپ کے اپنے تک محدود ہے، شخص تک محدود ہے۔ اور دوسرا بڑا بنیادی عمل نصرت الدین، دین کی نصرت، دین کو غالب کرنے کا عمل، لیظہرہ علی الدین کلہ کا عمل، یہ متعدی عمل ہے۔ اب انسانیت کو زیادہ سے زیادہ ایک
صحیح عدل و انصاف کے نظریے کے ساتھ جوڑنا، اس کا نظام بنانا، اس کے مطابق سسٹم تشکیل دینا، یہ دوسرا اہم ترین شعبہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ 1,00,000 کم و بیش جتنے بھی ہیں، ان تمام میں تشبث دین کے بنیادی عروۃ الوثقی کی گرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ ایمان یقین ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکا ہے۔ اس لیے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عدل و انصاف، توازن، اللہ کے ساتھ تعلق، انسان دوستی کا نظریہ صحابہ کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب عدول ہیں، انصاف پسند ہے، عدل سراپا عدل و انصاف ہے۔ لیکن صحابہ میں جو درجات اور فضائل ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ کس نے غلبہ دین کے لیے، نصرت دین کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے درست حکمت عملی اپنا کر اسے غالب کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ میں بھی، ازالۃ الخفا میں بھی، کہ یہ جو ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ سے افضلیت حاصل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بیانیہ، وہ خلق، وہ خدا پرستی، انسان دوستی کا ایمانی نظریہ، اس کو دنیا بھر میں غالب کرنے، اس کا سیاسی نظام بنانے، سیاسی چیلنجز کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنے، اس کا عملی نظام برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے دن سے جب وہ مسلمان ہوئے تھے، 23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت کے زمانے میں 25 سال تک جس آدمی نے غلبہ دین کے لیے سب سے زیادہ کام کیا، جان بھی خرچ کی، مال بھی خرچ کیا، قربانی بھی دی، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے غلبے کے لیے قربان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے ہر چیز مجھ پر قربان کر دی ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلبہ دین کے لیے اعلیٰ ترین کردار ادا کیا، اس لیے افضل، امت میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلبہ دین کے لیے سسٹم بنانے میں، درست حکمت عملی اختیار کرنے میں، جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا جی، اس پورے دورانیے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 18-20 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور 10 سال 12 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 32-34 سال عمر فاروق نے غلبہ دین، اظہار دین، لیظہرہ علی الدین کلہ کی عملی تشریح پیش کی ہے۔ اس لیے افضلیت کس کو حاصل ہے؟ ابو بکر کے بعد عمر کو۔ اس کے بعد کے پورے نظام میں جدوجہد اور کوشش عثمان غنی کی، فتوحات دیکھ لیجیے دنیا بھر کے علاقوں پہ، دنیا بھر کے تمام، کابل تک، ہندوستان کے اس سرحدوں تک، بلوچستان، سیستان جسے اس زمانے میں کہا جاتا تھا، یہاں تک عثمان غنی کے زمانے میں لشکر پہنچے جی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو غلبہ دین کی صحیح اور درست حکمت عملی
اسے قائم کرنا مشاورت کی اساس پر۔ عمر فاروق کا انداز اور اسلوب تمام سے رائے لینا تھا، نوجوانوں کو اپنی شورا میں شامل کیا ہوا تھا، ابن عباس جیسے لوگوں۔ یہ وہ حکمت ہے جو ان خلفائے راشدین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک اس کا گھر سسٹم غالب کرنے کا، دین کے مجموعی غالب کرنے کا گھر وہ حرم نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، اس کا تعامل، اس کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی تعلیم و تربیت کے لیے کوفہ بسایا، بصرہ بسایا، تو عمر فاروق نے سن 17 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ایک کو معلم اور ایک کو حکمران، گورنر بنا کر بھیجا۔ عمار بن یاسر گورنر تھے کوفہ کے، اور عبداللہ ابن مسعود معلم اور فقیہ تھے، تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا کام۔ تو وہاں صحابہ کا تعامل پھیلا، اور ایک عرصے تک کوفہ کے اندر حضرت عثمان کی شہادت سے ذرا پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک وہاں کوفہ کی تمام تعلیم و تربیت اور تزکیے کا عمل کس سے وابستہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے۔ جی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اپنا دارالحکومت بنایا، تو تمام سیاسی سرگرمیوں کا مرکز اب کوفہ بن گیا، اس کا تعامل۔ اب آپ دیکھیے، یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں جو آگے چلتے ہیں، تزکیہ، تعلیم، تربیت، جس کا مرکز ہمیشہ سے کوفہ اور بصرہ رہا۔ فقہ حنفی، سفیان ثوری کی فقہ، اور حسن بصری کا تصوف کے سلسلے پورے 1100 سال تک، اور کوفہ کے بعد سے لے کر پورا ایران، پورا افغانستان، وسطی ایشیا، علاقہ ماوراء النہر اور پورا ہندوستان، اس میں جتنا بھی دین کی تعلیم و تربیت کا عمل ہوا وہ فقہ حنفی کی اساس پر، تعلیم کے تناظر میں، اور تصوف کے وہ طریقے جو حسن بصری سے جنید بغدادی اور جنید بغدادی سے آگے تمام سلاسل کے مجتہدین نے انسانی روحوں اور قلوب کے علاج معالجے کی حکمت عملی اور طریقہ کار بیان کیا، واضح کیا، تو وہی تو حکمت تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو حکمت عملی تھی اسے طریقہ قادریہ کہتے ہیں۔ جی اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی کی جو حکمت عملی علاج معالجے کی تھی اسے طریقہ سہروردیہ کہتے ہیں۔ خواجہ نقشبند نے انسانی روح کے درست کرنے کی جو حکمت عملی بنائی اسے طریقہ نقشبندیہ کہتے ہیں۔ اور جو خواجہ مودود چشتی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت عملی بنائی انسانی مزاج کے مطابق، تو اسے طریقہ چشتیہ کہتے ہیں۔ یہ طریقے حکمت عملی کی اساس پر ہی تھے نا، حکمت عملی تھی۔ جیسے ایک جسمانی طبیب اور ڈاکٹر اس حکمت کے تحت ان کا علاج معالجہ کرتا ہے، حکمت طبیہ کی اساس پر، ایسے ہی بنیادی اقدار، اخلاق، انسان دوستی کے امور، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ پاٹھ دار آواز جو بغداد کے حکومتی ایوانوں میں بھی گونجتی تھی، کیونکہ دارالحکومت جب کوفہ آیا تو اس کے بعد منتقل ہو گیا دمشق، اور دمشق کے بعد جب عباسیوں نے حکومت حاصل کی تو بغداد۔ مدینہ سیاسی مرکز حضرت عثمان کی شہادت کے بعد نہیں رہا، سیاسی ڈھانچہ
منتقل ہو گیا کوفہ، دمشق اور بغداد، یہ 3 دارالحکومت۔ تو اہل علم بھی، اس علاقے کے مسائل بھی، اس علاقے کی ضروریات بھی اسی تناظر میں تھیں۔ یہ حکماء تھے، حکمائے ربانیین۔ اور پھر بین الاقوامی غلبے کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی، تو اس نظام کی اساس بھی فقہ حنفی بنی۔ فقہا مجتہدین نے حکمت کے اساس پر اس چیز کو فروغ دیا، اور اسی کے ساتھ بر عظیم پاک و ہند میں بھی انہی فقہا، علماء، صوفیاء اور انہی سلاسل کے ذریعے سے دین آیا۔ تو یہاں بھی انسان دوستی کے اخلاق، اللہ سے تعلق مع اللہ کا درست طریقہ، ذکر اذکار، وحدت انسانیت اور انسانیت خدا پرستی کے بنیادی اساسی ضابطے اسی ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دمشق جب دارالحکومت بنا تو اس کا بنیادی مرکز، بلکہ بنو عباس کے ابتدائی دور کا بنیادی مرکز بھی مدینہ تھا۔ علم وہاں سے لیتے تھے، علم کا مرکز مدینہ رہا، اور علم کے مرکز کی اساس حکمت عملی کے اصول پر، مشاورت کے اصول پر وہ تھی جو عمر فاروق نے بنائی۔ اور عمر کی حکمت، ان کی حکمت عملی مدینہ میں، ان کے بعد ابن عمر ان کے بیٹے، انہی کی زندگی، اور ان کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن المسیب، فقہائے سبع جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بڑے جلیل القدر لوگ۔ تو تعامل مدینہ یا علم، جس کو امام مالک نے مرتب اور مدون کر دیا موطا میں، اس علم کی اساس پر دمشق کی حکومت اپنا غلبے کا نظام قائم کرتی جی۔ اور اسی علم کی اساس پر ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید، خلفائے بنو عباس، جو براہ راست شاگرد ہیں امام مالک کے، علم وہاں سے لیا، تعلیم وہاں سے حاصل کی، تربیت وہاں سے لی، خود ہارون نے بھی اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بھیجا تعلیم کے لیے۔ تو تعلیم و تربیت لے کر اس کا عملی نظام قائم کرنے کا بین الاقوامی ڈھانچہ بنو عباس نے قائم کیا۔ تو دونوں چیزیں جمع رہیں، اور اس جمعیت کو آگے چل کر فقہا اور حکماء نے اختیار کیا، اس علم کو مدون اور مرتب کیا، تفقہ اور بصیرت کو۔ جس طرح مدینہ کے تمام فقہا کے تعامل جمع کر دیے موطا امام مالک میں، ایسے ہی کوفہ جہاں حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، عمار بن یاسر، حسن بصری، ان کے علوم موجود تھے، وہ جامع سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار کی صورت میں مرتب کر دی کہ اس حکمت کی اساس یہ تعامل ہے جو اہل کوفہ کا رہا ہے، ابراہیم نخعی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی اساس پر علوم آگے بڑھے۔ پھر بنو امیہ نے ایک بہت اہم کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو ایک دفتر بنایا جس سے دنیا بھر میں جہاں جہاں کسی صحابی سے کسی تابعی یا تبع تابعی نے کوئی حدیث سنی تھی، ان تمام حدیثوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا۔ ابن شہاب زہری اس کے سربراہ، بورڈ کے سربراہ بنائے گئے، بڑے بڑے محدثین ان کے ساتھ۔ تو اس پورے جو ہزاروں لاکھوں بلکہ حدیثیں جمع ہو گئیں، ان کا تحلیل و تجزیہ کیا، صحیح غلط کی تمیز پیدا کی، ایک علم مستقل
علم اسماء الرجال مرتب کیا گیا کہ جو آدمی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بتلا رہا ہے، روایت کر رہا ہے، وہ آدمی کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، کیا پڑھا، کہاں پڑھا، کیا اس کا ذہن اور حافظہ کیسا تھا، اس کی اعمال اور رویے کیسے تھے، عادل تھا یا ظالم تھا، سچا تھا یا جھوٹا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا ڈیٹا جمع کرنا، یہ حکمت عملی نہیں تو اور کیا ہے؟ فنی بنیادوں پر اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ بھئی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے، کیا اس کی روایت کرنے والے جی ہر ایک حدیث میں کم از کم امام بخاری کے زمانے تک طبقہ خامسہ کے آدمی 4-5 آدمی تھے، واسطے تھے، 3 کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 5۔ اب اگر ہر ایک حدیث کے 5 بندوں کا ڈیٹا جمع کرو، اور بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے کیا ہے بخاری مرتب کی ہے، اکیلے امام بخاری کے پاس 6 لاکھ حدیثیں ہیں، اور 6 کو ملٹی پلائی کر لو 6 لاکھ کو 5 بندوں سے، ان 5 بندوں کا ڈیٹا جمع کرنا تو کتنا بڑا ڈیٹا بنتا ہے۔ اس زمانے میں تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا جی، بڑی بڑی 80 جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا ڈیٹا سامنے آئے کہ وہ کون بندہ ہے جو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کرنے والی سند ہے وہ کہاں اور کیا، وہ فرد جس تاریخ کو پیدا ہوا تو جس سے وہ روایت کر رہا ہے کیا وہ اس وقت زندہ تھا، یہ جائزہ لیا جائے۔ پھر کیا زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو لینے والا ہے یہ کہیں بچہ تو نہیں تھا، ایسا سمجھدار جس سے بات لے سکے، اس سوال کا جواب۔ پھر جس سے لیا وہ اتنا بوڑھا تو نہیں ہو چکا تھا کہ بھول گیا ہو، اس کے حافظے میں کوئی خرابی تو نہیں بعد میں پیدا ہوگی۔ تو اتنی چھان پھٹک کے ساتھ ڈیٹا جب سامنے آیا اخبار احاد کا، تو امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت عملی کی اساس پر ہی اس پورے ڈیٹا کا دوبارہ جائزہ لے کر، جائزہ لینے، حدیثوں کے قبول کرنے، صحت اور ضعف کے معیارات قائم کرنے کے اصول مرتب کر دیے۔ تو یہ حدیث کے اخذ کرنے کی حکمت عملی، تاکہ اس کی اساس پر جو بیانیہ بنے وہ صحیح اور درست ہو، جو قانون بنے، جو حکم جاری ہو، جو سسٹم بنے، جو نظام بنے، وہ کیا ہو، اس کی اساس پر بنے۔ اور پھر اسی طریقہ کار کو لے کر امام بخاری، مسلم وغیرہ انہوں نے اپنے اپنے اجتہادات، مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، حکمت کے اصول پر اپنی کتابیں مرتب کی۔ تو حکمت عملی دین کے غلبے کی، کہ دین صاف شفاف شکل میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آیا ہے وہ دنیا میں غالب کرنے کے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، عقیدت کی بنیاد پر کہ حضور نے فرمایا، دلائل سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حضور نے فرمایا کس سند کے ذریعے سے جی۔ یہ تحقیقی انداز نہیں ہے، یہ حکمت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ حکمت کی تعریف میں یہی بات واضح کی گئی تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ حقائق تک رسائی حاصل کریں، اور جو ملنے والے حقائق ہوں ان کو درست طریقے سے ترتیب دے کر ایک ایسا حکم یا بیانیہ جس کی اساس پر سسٹم بننا ہے۔ کیونکہ اگر بنیادی نقطہ یا بیانیہ یا قدر ہی غلط ہے تو سسٹم بھی کیا ہوگا، غلط ہوگا، قانون ہی صحیح نہیں ہے، اس کا حقائق پر مبنی نہیں ہے، وہ محض اندازے سے ہے۔ قرآن نے مذمت کی ان مکے والوں کی، ان مشرکوں کی کہ جو صرف گمان پر بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ظن کے،
وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان اور اندازے کی بنیاد پر جو بات ہوتی ہے، فرض کی بنیاد پر بات ہوتی ہے، وہ حقائق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی ایک فرنیچر بنانے والا اندازے سے لکڑی کاٹ لے تو ٹیبل سیدھی چاروں کونوں پر ہوگی، مثلا ٹھیک ٹھیک پیمائش کرنی ہوگی نا، کہ ایک حصہ اس کا اگر ایک سائز کا ہے تو دوسری طرف کا بھی ہوگا تب مربع بنے گا، ورنہ تو ٹیڑھی میڈی سی کیا ہے۔ تو حق ٹھیک ٹھیک ہو تو پھر تو ہوتا ہے، اور اگر گمانات ہو، انداز ہو، ہاں جی ایسے اندازے سے کام کیا ہوا ہے تو اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حق کی رسائی کی حکمت محدثین نے، فقہا نے، صوفیاء نے، اسی کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل کی فقہ، امام شافعی کی فقہ، امام مالک کی فقہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ، یہ حکمت کی اساس پر ہی وجود میں آئی ہیں، قانونی ڈھانچہ بنا ہے، اجتہاد کی بنیاد پر ہی جدوجہد کی ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا بھر میں غلبہ دین کے یہ دو دائرے، علم کے دو شعبے، تعلیم، تربیت، تزکیہ، اخلاقیات، اور سیاسی غلبے کی خلافتیں، 4 خلافتیں گزری ہیں۔ خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس، بنو عثمان۔ بدلتے دور کے ساتھ انہوں نے نظام غالب کیے حکمت عملی کی اساس پر، سیاسی سماجی شعور کی اساس پر۔ سیاسی نظام بنے، معاشی نظام بنے، سماجی نظام بنے، اس کی ایک پوری 1000 سالہ تاریخ ہو، اور اس کے جن لوگوں نے ان حقائق کی روشنی میں اجتہاد سے کام لیا، جدوجہد کی، تو جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ فقیہ تھے، مجتہد فی المذہب تھے، مجتہد فی المنتصب تھے، اور مجتہدین مطلق اونچے درجے کے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے مجتہد فی المسائل، کیونکہ چیلنجز زمانہ گزرنے کے ساتھ، مسائل زمانہ گزرنے کے ساتھ نئے پیدا ہوتے ہیں، جب نئے پیدا ہوتے ہیں تو ان چیلنجز کو اس کے مطابق ہی حکمت کی اساس پر حل کیا جاتا ہے نا۔ وہ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں حل کیے، امام بخاری نے اپنے زمانے میں حل کیے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام مالک نے، فقہا نے، محدثین نے، حکمرانوں نے، خلفاء نے حل کیے۔ اب آپ دیکھیے یہ تسلسل امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے 500 سالہ دور میں تو ہموار طریقے سے چلا ہے، 500 سالہ جو بعد کا دور ہے اس میں افراد مجتہدین میں سے کچھ جنہیں اس زمانے میں محققین کہا گیا، جیسے محقق ابن حمام حنفی فقہا میں، ایسے ہی ہر فقہ میں، ایسے ہی خلفاء میں، حکمرانوں میں سمجھدار، صحیح اور درست حکمت عملی اپنانے والے لوگ وہ گنتی کے تھے۔ شاہ صاحب کے زمانے تک آتے آتے طریقت کے چاروں سلسلوں میں، فقہ کے چاروں مذاہب میں، خلافتوں کے چاروں تسلسل میں، اور ان سے متاثرہ جو سلطنتیں ہیں ان میں جمود پیدا ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا جمود کہ محض تقلیدی ذہن بن گیا، مکھی پہ مکھی مارنا۔ وہ جو پہلے لوگوں نے تخریجات یا بائی لاز بنائے تھے اس دور کی حکمت عملی کے تناظر میں، بس اسی پہ اکتفا۔ چیلنجز نئے ہیں، مسائل نئے ہیں، تقاضے اور ہیں، اور ان تقاضوں کے حل کے لیے کوئی نہ حکمت عملی کو سامنے رکھا گیا، نہ اجتہادی صلاحیت کو سامنے رکھا گیا، نہ ان چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ جمود۔ صوفیہ ہیں تو وہ مکھی میں مکھی مار کر ذلوا فاضلوا۔ فقہ کے نام پر بڑے بڑے مفتی ہیں
وہ بھی ان بائیلاس سے مفادات اٹھانے کے لیے تو حکومتوں سے فائدے اٹھانے کے لیے تو کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اجتہادی صلاحیت اور ان مسائل کو فیس کرنے کی حکمت عملی سے محروم۔ یہی حال حکمرانوں کا ہے۔ شاہ صاحب جب اس نظام کا جائزہ لے کر کہتے ہیں کہ یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ یہ ٹھہر سکے، اس فرسودہ اور بیکار نظام کا توڑنا ضروری ہے، تو شاہ صاحب نے بنیادی کام یہ کیا، حکمت عملی کی اساس پر دین کا جو بنیادی ڈھانچہ، جس کی تفصیلات پچھلے جمعے میں بیان کی تھی، الجادۃ القویمۃ المحمدیہ، وہ بنیادی کیا ہے، اور اس کی اساس پر آج کے دور کے مسائل کو سامنے رکھ کر حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے۔ اس کی اساس پر انہوں نے اپنی ساری کتابیں مرتب کیں۔ قرآن حکیم کو بنیاد بنایا کہ اس جادہ قویمہ میں قرآن حکیم اصل ہے، تو فتح الرحمن فارسی زبان میں لکھ کر، چونکہ یہاں کے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب کسی علم کو، بیانیے کو آپ کسی قوم میں فروغ دینا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی زبان میں گفتگو کریں گے تو ذہن قبول کرے گا، اور اگر کسی اور زبان میں پڑھائیں اور پڑھیں اور لکھیں تو بیانیہ کیا بنے گا؟ تو ہندوستانیوں کو، ہندوستان میں بسنے والوں، جہاں کی سرکاری زبان فارسی ہے، تو فارسی میں شاہ صاحب نے اسے واضح کیا، اس کا ترجمہ کیا اور اس کے پڑھنے کی طرح ڈالی۔ احادیث کا پورا ذخیرہ، اس کی ایک بنیادی کتاب منتخب کی، موطا، اس کا فارسی ترجمہ کیا، اس کے شروع میں فارسی کا مقدمہ لکھ کر یہ بات واضح کی کہ آج ان مسائل کو فیس کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کار کیا ہے، اسے بیان کیا۔ دوسرا درجہ احادیث کا تھا۔ اسی طرح سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے خلفائے راشدین کا جو اصل ماڈل تھا وہ کیا تھا؟ ازالۃ الخفا لکھی، خلفائے راشدین کی خلافت کے بنیادی اساسی امور کو واضح کرنے کے جی۔ اسی طریقے سے عمر فاروق کی فقہ کو بنیاد بنا کر فقہ عمر پر رسالہ لکھا۔ تو شاہ صاحب کی حکمت عملی اس بنیادی بیانیے کو منتقل کرنے کی تھی، جس کے نتیجے میں ان میں جو علماء اور خواص ہیں ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اپنے دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کر پائے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ کوشش کریں۔ اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ نے یہ کام کیا۔ اور دوسرا بڑا بنیادی کام، اپنے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ سیکھا انہوں نے حکمت عملی کی اساس پر افراد اور جماعت بنانے کا، کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی ترقی کے اگلے اقدامات حاصل کرے۔ یہ وہ ولی اللہ فکر ہے جس کی بنیادی اساس اس حکمت عملی پر مبنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی۔ یہ قرآنی حکمت عملی، یہ امتیازی خصوصیت اس بر عظیم پاک و ہند کے پچھلے 500-600 سالہ دور میں مجدد الفسانی کی ابتدائی کاوش کے بعد امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو اساس بنا کر کیا ہے آگے منتقل کیا ہے۔ یہ اہمیت ہے فکر ولی اللہ کی کہ پورا تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور اس کے لیے معیار اور نمونہ اس حکمت عملی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت اور خلفائے راشدین کا پورا جو دور ہے اس کو اساس بنایا۔
اور متقدمین فقہا، اس کے لیے اساس بنایا کہ یہ چاروں فقہیں یہ اسلام کے چار ماڈل نہیں ہیں، اصل ماڈل، اصل مرکز فقہ عمر ہے، یہ اس کی شرح ہے چاروں کے چاروں، حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت۔ بلکہ وہاں شاہ صاحب نے مثال دی کہ عمر فاروق کو یوں سمجھ لو کہ وہ مجتہد مطلق ہے، اور ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد کو یہ سمجھ لو کہ اس مجتہد کے ذیل میں یہ مجتہد منتسب ہے، جنہوں نے عمر فاروق کے سلیقے کی اساس پر، جنہوں نے سب سے پہلے نظام تشکیل دیا ہے، اس کی چار انسانی مزاجوں کے مطابق تشریح کی ہے۔ اس سے کیا ہے؟ اختلافات امت ختم ہوں گے، مسائل کے حل کرنے کا ایک خلاصہ، ایک صحیح طریقہ کار وضع ہوگا، دین کی ایک جامعیت سامنے آئے گی، اس کا سیاسی نظام، معاشی نظام، اجتماعی نظام دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو سامنے رکھ کر اب باعلاج بناؤ، آج کی تخریجات کرو۔ ٹھیک ہے، پچھلے 1000 سال میں ایک علاقے میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کے باعلاج نے وہاں دین کے فروغ اور غلبے کے لیے کام کیا، ایک علاقے میں امام شافعی کے بنائے ہوئے باعلاج نے کردار ادا کیا، ایک علاقے میں امام مالک، ایک علاقے میں امام احمد بن حنبل۔ اب دنیا سمٹ رہی ہے ایک بین الاقوامی ماحول میں، تو آپ کو ایک بیانیہ دینا ہوگا، اور وہ بیانیے کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں بھی مرکزی حیثیت جس نے سسٹم بنایا وہ عمر فاروق کی۔ یہ وہ فکر ولی اللہ ہے، یہ وہ اساس ہے۔ جہاں دنیا بھر کے علاقائی بیانیے، علاقائی ماڈل، علاقائی نظام بین الاقوامی دھارے کی صورت اختیار کر رہے ہیں، ان کی شناختیں جی خاص طور پر بیانیے کے اعتبار سے، تو بین الاقوامی دور کے اندر اسلام کا ایک ہی بیانیہ جس میں تزکیہ بھی ہو، تعلیم بھی ہو، سیاست بھی ہو، معیشت بھی ہو، سماجیات بھی ہوں، اخلاقیات بھی ہوں، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں، اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پچھلے 300 سال سے امام شاہ ولی اللہ کی جماعت کے لوگ، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسحاق، شاہ عبدالغنی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، اور ان کے تربیت یافتہ شیخ الہند مولانا محمود حسن، شاہ عبدالرحیم رائے پوری، انہوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ آج ضرورت ان فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر مختلف بیانیے پیش کرنے کی نہیں ہے، مختلف تخریجات اور ضمنی اصولوں میں الجھنے کی نہیں ہے۔ وہ اگر ہیں بھی تو زیادہ سے زیادہ اس درجے پہ کہ آپ انفرادی طور پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو چاہے رفع دین کریں یا نہ کریں، جی ایک صحابی کی بات پر عمل کریں، دوسرے صحابی کی بات پر عمل کریں، لیکن اس کی بنیاد پر سیاسی انتشار پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، بیانیوں کو توڑ پھوڑ دینا اس دین اسلام کے، جبکہ اس کا مقابلہ اور چیلنجز ان نظاموں سے ہیں جو مادی بنیادوں پر طبیعتی قوانین کے تحت علم نجوم کی اساس پر ملتیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کا ضرورت ملت ابراہیمیہ کے اس بنیادی ماڈل کو زندہ کرنے کی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت نے مکہ میں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تو ہم ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا وہ ماڈل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اور ابتدائی خلافت راشدہ کے دور میں دنیا میں غالب کیا تھا، وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہاں کچھ نام نہاد خود ساختہ مجتہدین بنے ہوئے، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا تو نام لیتے ہیں، تشریح اپنی کرتے ہیں،
جی حضور کی تشریح یا حضور کے بنائے ہوئے ماڈل یا صحابہ اور خلفائے راشدین کی جدوجہد یا فقہائے ائمہ اربعہ کی جو بنیادی قواعد کلیہ ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنے ہی نئی ضمنی جزیات جو سامراج کے سسٹم سے متاثر ہیں، جو مادیات کے تقاضوں کے مطابق ہیں، جو علم نجوم اور طبیعیات کے تقاضوں کے مطابق ہیں، اس کا حنیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی حنیفی دین تو دین فطرت تھا، اور فطرت کیا ہے وہ تشریح یورپ سے لے رہے ہیں، امریکہ سے لے رہے ہیں، برطانیہ سے لے رہے ہیں کہ یہ فطرت ہے۔ اب اس فطرت کے ساتھ جوڑ دو ہاں جی ابراہیمی دین کو، یہ تو وہ ماڈل ہے کہ جو خود سامراج چاہتا ہے۔ آج کل ابراہیمی مذہب بنانے کا اور اس کی بنیاد پر ایگریمنٹ کرنے کا، معاہدات کرنے کا بڑا غلغلہ بنا رکھا ہے سامراج نے کہ جی یہودی، عیسائی اور جناب مسلمان تینوں مل کر یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان کا ایک ملغوبہ بنایا جائے، ایک چھتری کے نیچے ایک مسجد بھی ہونی چاہیے جہاں مسلمان نماز پڑھیں، ایک گرجا بھی ہونا چاہیے جہاں عیسائیت کا کام کریں، اور ایک یہودیوں کا صومعہ بھی ہونا چاہیے جہاں یہودی بھی عبادت کریں۔ یہ ملت ابراہیمیہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ملت ابراہیمیہ کا حتمی جو قانون اور ضابطہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اور آپ کے صحابہ کے تربیت یافتہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہا اور محدثین نے مرتب کیا ہے، وہ بنیاد ہے، نہ وہ انتہا نہ وہ انتہا۔ یہاں اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر انگریز سامراج نے ایسی شخصیات، گروہ، پارٹیاں بنائیں جو اس پورے بنیادی دین سے متصادم ہو کر کوئی اہل قرآن، کوئی اہل حدیث، کوئی وہ فقہ جو اس سامراجی مادی نظام کے لیے جواز کے فتوے تراش کرنے والے مفتی دارالافتاء وجود میں آنے شروع ہو گئے۔ یہ سب دراصل دین کی اس بنیادی حکمت عملی جس کا تعلق غلبہ دین سے ہے، جس کا تعلق تزکیہ اور تربیت سے ہے، اس کے منافی ہے۔ وہ کسی عنوان سے بھی ہو، سر سید سے لے کر اب تک ایسے بہت سے متجددین پیدا کیے گئے۔ مجدد نہیں، مجدد تو اصل دین کو بنیاد بنا کر دور کے مسائل کا حل کرتا ہے، اور متجدد باب تفاعل سے ہے کہ جو مصنوعی طور پر ایسی تجدید کرتا ہے جس کا تجدید سے تعلق نہیں، الگ سے یعنی مصنوعی تجدید ہے وہ، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ تجدید کا تعلق تو حقائق سے ہوتا ہے، پہلے حقیقت تو متعین کرو۔ وہ دراصل جدیدیت کے نام پر ہے کہ جو جدیدیت دنیا بھر میں مادی نظام ہے حیات نے پیدا کر دی، اس کا پیوند کاری ہے اسلام کے ساتھ۔ جتنی بھی اسلام کے نام سے پارٹیاں بنی، جتنی بھی کیا ہے قرآن کے نام سے پارٹیاں بنی، جتنی بھی احادیث کے نام سے پارٹیاں بنی، حتیٰ کہ فقہ کی بنیاد پر، تخریجات کی بنیاد پر جتنی جماعتیں اور گروہ بنے، ان کا مطمع نظر اس جدید نظام کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ایک جدید تو وسائل پیداوار کا جدید ہونا ہے، ٹیکنالوجی کا آنا ہے، یہ تو ہر زمانے میں بدلتی رہی ہے۔ صنعتی دور ہے تو نئی ایجادات، نئی ٹیکنالوجی، اور ایک اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا سرمایہ دارانہ یا مادی طریقہ کار، علم نجوم کی اساس پر اس کا طریقہ کار، یہ استعمال، یہ فکر اور یہ نظریہ یہ غلط ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک وہ حقیقی مجددین ہیں جنہوں نے اپنے دور کے مسائل کو سامنے رکھ کر بنیادی حقائق، جن حقائق کی روشنی میں اس جدید دور کے صنعتی، سیاسی، معاشی، سماجی مسائل فیس کرنے ہیں، اس کا طریقہ کار وضع کیا۔ خاص طور پر
1922 کے بعد جب ریاستیں قومی بنیادوں پر بننے لگی، مذاہب کی حکومتیں ختم ہو گئی، خلافت راشدہ سے جو تسلسل چلا آ رہا تھا خلافت عثمانیہ کا وہ ختم ہو گئی، مسلمانوں کی کوئی حکومت دین اسلام کی اساس پر قائم نہیں رہی۔ جتنی بھی ریاستیں بنی وہ شخصی تھی، خاندانی تھی، علاقائی تھی، لیکن وہ زیر سایہ سرمایہ داری نظام کی تھی، زیر سایہ طاقتور 5 ویٹو پاور ممالک کی ہیں، تو وہاں اسلام کیسا جی؟ اب وہاں پیوند کاری کرنا تو متجددین ہوئے نا، اسلامی ریاست بنا لی تو متجددین ہوئے نا اسلام کی ریاست کا نام استعمال کرنے کا، اور اس اسلامی ریاست کے ذیل میں اسلامی بینکاری، اسلامی بزنس، اسلامی جناب والا جماعت، اسلامی تنظیم، اسلامی فلاں لیبل اسلام کا اور کام سامراج کا۔ اس کے خلاف اگر کسی نے شعور دیا تو وہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تھے، اور ان کے بعد جس نے غلبہ دین کے تناظر میں اس پاکستان کے اندر کردار ادا کیا وہ مجدد الاثر شاہ سعید احمد رائے پوری۔ یہ وہ ولی اللہ فکر ہے، اس کی ضرورت پیش آئی کہ اس کی اساس پر دین کا واضح، صاف، شفاف طریقہ کار فقہا مجتہدین کے طریقے پر، اور وہ اجتہاد بھی اس اعلیٰ ترین شخصیت کا جس کے مجتہد ہونے میں اور مجدد ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی، کسی فرقے کا۔ ہر فرقہ کہتا ہے ہمارے ہیں، بریلوی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ بریلوی تھے، اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث تھے، دیوبندی کہتے ہیں دیوبندی تھے، حتیٰ کہ جو صاف صالح طبیعت کے لوگ ہیں سیاسی آزادی کے تناظر میں تو شاہ ولی اللہ ان کے خانوادہ کو یہاں حریت پسند خانوادہ سمجھتے ہیں، خامنائی کی تقریر موجود ہے۔ تو بنیادی بات کہ جس کے مجدد ہونے میں دنیا بھر میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور دور زوال سے پہلے اور دور عروج کے بعد کے درمیانی برزخ کے دور میں وہ پیدا ہوا ہے، تو اس کے فکر کو اختیار کرنا ہے، یا سامراج کے تسلط کے بعد اس کے پیدا کیے ہوئے دلی کالج سے پیدا ہونے والا متجدد جو ہے اس کو بنیاد بنانا ہے۔ اس لیے قرآنی حکمت عملی کا تقاضا وہ بات اور وہ بنیادی علم ہے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے فکر ولی اللہ کی صورت میں بیان کیے، مرتب کیے، اس کا شعور دیا، اور اس کو پھیلانا، یہ قرآنی حکمت کو پھیلانا ہے، اس کی اساس پر کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سامراج کی طرف جاتے ہیں، متجددین کی طرف جاتے ہیں، غلط راستے پر انسانوں کو ڈالنے والے ہیں۔ صحیح جامع درست راستہ وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا وہ فکر ہے جو ان کے خانوادے کے ذریعے سے آج تک تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔